السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام الف لام میم اور میں ہوں آپ کا میزبان ولید شیخ۔ قدیم معاشروں میں خون کا بدلہ خون ممکن نہیں تھا، کیونکہ خون کا بدلہ خون لینے سے قبائلوں میں جنگ چھڑ جاتی تھی، جس کی وجہ سے خون بہا کا تصور لایا گیا، اور جس کی وجہ سے جب بھی کوئی قتل کرتا تو اس کے بجائے اس کے کہ اس جنگ کو مزید بڑھائی جائے، خون بہا دے کر اس معاملے کو نپٹایا جاتا تھا، اور بلڈ منی دے کر، یعنی کہ کیونکہ فائنینشلی کمپنسیٹ کر دیا جاتا تھا، کیونکہ جو بھی شخص کسی خاندان کا مارا گیا ہے کم سے کم اس کی فائنینشیل کمپنسیشن ہو سکے۔ لیکن پاکستان، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ کسی بھی چیز کا صحیح طرح سے غلط استعمال کرنا ہمارے معاشرے میں عادت بن چکی ہے۔ کارساز میں ہونے والے افسوسناک واقعے میں کہ جس میں ایک خاتون نے نشے کی حالت میں بائک پر سوار باپ اور بیٹی کو بے دردی سے کچل دیا، اور پھر اس کی ویڈیوز وائرل ہوئیں۔ اس خاتون کی نشے کی حالت میں باڈی ایکسپریشن، ایک غرور اور تکبر تھا ان ایکسپریشنز میں، اور طاقت کا نشہ بھی تھا جو گیسچرز وغیرہ سے پتہ چلا، اور پبلک آؤٹریج بھی پھر اس کے اوپر سوشل میڈیا پہ بہت ہوئی کہ یہ ایلیٹ کا پاکستان ہے، یہ امیروں کا پاکستان ہے، اور ہیٹڈ ڈبیٹ بھی سٹارٹ ہو گئی اس حوالے سے کہ دیت اور اس کی لیجیٹیمیسی کے حوالے سے، کیونکہ جسٹس پر سوالات اٹھ رہے تھے، کیونکہ اس قانون میں تو وکٹم کو ہی مزید وکٹمائز کیا جا رہا ہے، اور پاکستان میں یہ پہلا واقعہ بھی نہیں ہے، ایسے اور بھی واقعات ہو چکے ہیں۔ شاذب خان کیس، جس کے اندر ایک فیوڈل کے بیٹے شاہ رخ جتوئی نے بے دردی سے دن دہاڑے 20 سال کے لڑکے شاذب خان کا قتل کر دیا، اور پھر دید دے کے وہ چھوٹ گیا۔ اور پھر شاذب خان کی جو والدہ ہے اس کا اسٹیٹمنٹ بھی میڈیا پر آیا کہ انہوں نے کہا کہ وہ کانسٹنٹ فیئر میں زندگی نہیں گزار سکتے مزید، اور حالات کو دیکھتے ہوئے وہ یہ دیت ایکسیپٹ کر رہے ہیں۔ پھر ریمن ڈیوس کا کیس تھا کہ جس کے اندر ایک امریکن نے 2 پاکستانیوں کا قتل کیا، اور پھر دیت دے کے پاکستان کی سب سے بڑی دیت کی اماؤنٹ اس نے پے کی، اور پھر وہ بھی چھوٹ گیا۔ ان میں سے ایک مقتول جو فہیم شہزاد تھا، اس کی بیگم شمائلہ کنول نے خودکشی کر لی، فیصلہ آنے سے پہلے ہی خودکشی کر لی ریمن ڈیوس کے رہا ہونے سے ہی، اس نا امیدی پہ کہ اسے معلوم تھا کہ اسے انصاف نہیں ملنے والا۔ شی وانٹڈ بلڈ فار بلڈ، بٹ ہوا وہی کہ اس نے دیت دے کے وہ چھوٹ گیا۔ سو وی ول ٹاک اباؤٹ دس ان ڈیٹیل، the controversial history and the problematic implementation of these laws. We have distinguished guests with us. First of all, we have renowned journalist اور author بھی ہیں کتاب کے ڈیورنٹ لائن کا قیدی۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے ان کا تعارف کرواتے ہوئے، فیض اللہ خان صاحب، السلام علیکم، کیسے مزاج ہیں سر؟ خیریت سے ہیں آپ؟ شکریہ، الحمدللہ۔ اور پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف عالم دین، وزٹنگ فیکلٹی جامعہ کراچی، سینئر مفتی جامعہ بن نوریہ، مفتی عبدالرؤوف صاحب، السلام علیکم، کیسے مزاج ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ وبرکاتہ۔ اور پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف وکیل اور لیڈنگ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے ان کا تعارف کرواتے ہوئے، جناب جبران ناصر صاحب۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں فیض اللہ خان صاحب سے۔ سر، آپ کے سامنے یہ کیس آیا، اس کی سوشل میڈیا پہ ویڈیوز وائرل ہوئیں، جس کی وجہ سے یہ ایک نیشنل کیس بن گیا، اور آپ کو پتہ ہے پبلک آؤٹریچ بھی بہت ہوا اس کے اوپر سوشل میڈیا پہ، لوگوں نے پہلے سے ہی پیشن گوئی کر دی تھی، اتنا یقین تھا لوگوں کو ہمارے سسٹم پہ کہ یہ چھوٹ جائے گی، باوجود اس کے کہ اس کے جس طریقے کے ایکسپریشنس اور گیسچرس آپ نے دیکھے، تو کیا کہتے ہیں اس کے اوپر؟ دیکھیے، 2 معاملات ایک ساتھ چل رہے ہوتے ہیں۔ ایک تو جو ہمارے ملک کی اکانومی کی صورتحال ہے، ہر آدمی اس سے متاثر ہوتا ہے، ایک اس کا یہ پہلو ہے، اور دوسرا انصاف حاصل کرنا ہمارے نظام میں کوئی اتنا آسان معاملہ نہیں ہے۔ یہ تو چونکہ اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، چیزیں وائرل ہو جاتی ہیں، اس پر عام لوگ بات کرتے ہیں، تو وہ پھر اس پر بڑے لوگوں کو ایکشن لینا پڑتا ہے، مجبوری میں ہی صحیح، لیکن کہیں نہ کہیں اس پر عمل ہوتا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے جو عدالتی کارروائی ہے، یعنی جبران ناصر صاحب ہیں، یہ اس کیس میں یا دیگر کیسز میں یہ لوگ تو آ جاتے ہیں، لیکن ایشو اس عام بندے کا ہوتا ہے جس کے لیے طاقتور کے سامنے کھڑا ہونا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ اور یہ ایک مثال نہیں ہے، کچھ کا آپ نے ذکر کیا، ان گنت مثالیں آپ چلے جائیں، یعنی سندھ سے لے کر آپ پختونخوا تک، دور علاقوں تک چلے جائیں تو یہ آپ کو معاملات نظر آتے ہیں۔ عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ قانون اس کو تحفظ نہیں دے سکتا، وہ طاقتور کے ساتھ کھڑا ہے، اور جو آپ کا عدالتی پروسیس ہے وہ اتنا طویل، پیچیدہ، مشکل اور مالی طور پر استطاعت رکھنے والا ہی اس کو فیس کر سکتا ہے، عام آدمی کے بس کا معاملہ نہیں ہے۔ یہ دیکھیے، لوور کورٹ ہے، اس کے بعد وہاں اپیل ہوگی، پھر وہ ہائی کورٹ میں جائے گا، پھر اپیل ہوگی، پھر سپریم کورٹ میں جائے گا، وہاں یعنی یہ ایک اتنا طویل پروسیس ہے۔ یعنی آج کے دن میں جب ہم بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، 2012 میں دیکھیں نا، بلدیہ ٹاؤن کا واقعہ ہوا، جی اور 259 کے قریب جو لوگ تھے وہ جی جلا دیے گئے، یعنی اتنا پاکستان کی تاریخ کے چند بدترین سانحات میں سے ایک تھا۔ آج ہم بیٹھے ہوئے 2025 میں، کسی ایک مجرم کی سزا پہ عمل درآمد نہیں ہوا۔
یعنی آپ اس سے آپ اندازہ کر لیں. آپ ایک اور بات آپ کو میں کروں, ہم کراچی میں رہتے ہیں. کراچی نے پچھلے 30-35 سال میں ایک ایسا دور دیکھا کہ ہزاروں لوگ مارے گئے. یعنی آپ جس مکتب فکر, رنگ, نسل, یعنی ایک سیاسی جماعتوں کے اس کے بیک گراؤنڈ کے ساتھ عام شہری, ہزاروں لوگ مارے گئے ہیں. آپ مجھے بتائیے ان ہزاروں لوگوں کا کوئی تو قاتل ہوگا نا, ایسے تو نہیں مر گیا, خلا سے تو گولیاں نہیں چلی تھیں. ایک بندہ ایسا بتا دیں جس کو سزا ملی ہو. تو جب یہ سب چیزیں لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ طاقتور کے آگے کتنا کھڑا ہو سکتے ہیں. ان کے پاس عدالت جانا, اس کے لیے اپنا ٹائم نکال کر, اپنی جاب چھوڑ کر وہاں کھڑے ہونا, طویل سماعتیں, عدالت پر اتنا بوجھ ہے, اتنے کیسز ہیں, اور پھر یہ ایک پروسیس ہے, تو وہ کتنا کریں گے. اور پھر اس کا جو معاشی پہلو جس کا میں نے ذکر کیا, وہ یہ ہوتا ہے کہ عموماً ظاہر سی بات ہے ایک کمزور بیک گراؤنڈ کے لوگ جب اس طرف سے آتے ہیں اور ان کے گھر کا کوئی بڑا یا کفیل اس معاملے میں مارا جاتا ہے, یا اگر چھوٹا بھی کوئی ہو, تو پھر اس کے لیے چونکہ ایک دیت کا رستہ موجود ہے, اور وہ پھر اس کی طرف جاتے ہیں کیونکہ ان کو پھر نظر آتا ہے کہ جانے والے تو چلے گئے, تو جو باقی لوگ ہیں ان کی زندگی کو کسی نہ کسی طرح اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے. اس میں ایک پہلو اور بھی ہے, پھر آپ بات کیجئے گا. یعنی اس میں دیت کا تو معاملہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن اس کیس کی اگر ہم بات کریں تو جو ڈرائیونگ جس طرح سے غیر ذمہ داری کے ساتھ کی گئی, نشہ آور ادویات کا استعمال سامنے نظر آیا, تو تعزیرات کے تحت اس میں گورنمنٹ کے پاس پورا اختیار ہے کہ وہ سزا دلوا سکے, لیکن اس پر بھی عمل نہیں ہوتا. صحیح. میں جبران ناصر صاحب کی طرف آؤں گا. جبران صاحب, آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. مدعو کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. جبران صاحب, آپ اس کیس کو ریپرزینٹ بھی کر رہے تھے. اس کیس کی لیٹسٹ اپڈیٹ, کیا یہ بات درست ہے کہ دیت لے کے اب نتاشا وقاص جو ہے وہ چھوٹ جائیں گی, بری الذمہ ہو جائیں گی اس کیس سے؟ دیکھیے جی, انفارچونیٹلی مجھے موقع نہیں مل سکا ریپرزینٹ کرنے کا. واقعے کے تیسرے دن جو کیس کے مدعی تھے وہ میرے دفتر آئے تھے. جو سول کیس ہوتا ہے ڈیمیجز کا, کرمنل کیس سے ہٹ کے, اس کے اندر وہ میری خدمات چاہتے ہیں. مگر یہ مجھے میڈیا سے پتہ چلا, اور جب اس کے بعد میں نے ان سے رابطے کرنے کی کوشش کی اور کوئی 7-8 دن تک کرتا رہا تو کوئی رابطہ ان سے نہیں ہوا. بیچ میں ان کا یہ بھی پیغام آیا کہ اب مجھے لواحقین کی طرف سے کسی سے مزید بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. لواحقین سے مراد بیوہ اور بچے تھے, چونکہ یہ خود جو ہے عمران عارف مرحوم کے بھائی تھے جو مدعی تھے کیس کے, امتیاز صاحب. اچھا, اب دوسری بات جو ہے کہ جی اس کیس کا نتیجہ اور فیصلہ کیا نکلے گا. تو جو دفعات قانون کے اندر کمپاؤنڈیبل ہیں, جس کے اندر معافی کی گنجائش ہے, کوئی کمپنسیشن لے کے یا دیت لے کے ان کو ختم کیا جا سکتا ہے, وہاں پہ تو استغاثہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. وہاں پہ عدالت بھی ایک حد تک جو ہے محدود ہو جاتی ہے, اس کا دائرہ کار محدود ہو جاتا ہے. ہماری روایتیں اور نظیریں سپریم کورٹ کی یہ رہی ہیں کہ کمپاؤنڈیبل کیسز میں جہاں فیملیز معاف کر دیں, دیت لے لیں اور کورٹ میں آ کے کہہ لیں کہ اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا ہے, تو پھر اس کے اندر مزید آپ خلل نہ ڈالیں, مشکل نہ پیدا کریں, رکاوٹیں نہ ڈالیں. مگر ساتھ ہی ساتھ اس ایف آئی آر کے اندر کچھ ایسی دفعات تھیں جو کہ نان کمپاؤنڈیبل ہیں, جن کی معافی قانون کے اندر گنجائش نہیں ہے. کسی پرائیویٹ پارٹی آپ کو 2 سال تک کی سزا ہو سکتی ہے. اور پھر اس کے علاوہ کوئی ایسی حرکت کرنا جس سے پبلک پراپرٹی کا نقصان ہو جائے, 427 پی پی سی, اس میں بھی آپ کو 2 سال تک کی سزا ہو سکتی ہے. اور پھر ایک اور ایف آئی آر کاٹی گئی کہ کنزمپشن آف کرسٹل میتھ کی وجہ سے, چونکہ ان کے یورین سیمپل کے اندر کرسٹل میتھ آیا تھا. اس میں میرا خیال ہے, ابھی تک میرا موقف ہے کہ پولیس نے جو دفعات لگائی ہیں وہ شاید پراپر نہیں لگائیں, اور ہائی کورٹ کے لیول کے اوپر یہاں پہ ملزمہ کو فائدہ ہوگا اس بات کا کہ پولیس نے غلط سیکشن کا اطلاق کیا, انفورسمنٹ آف حدود آرڈیننس 1979 آرڈر لگا کے, چونکہ وہ آرڈر اسی طرح سے تھا کہ اگر آپ کوئی شراب یا نشہ آور چیز کنزیوم کریں تو اس میں آپ کو 3 سال تک کی سزا ہے, مگر اس میں کرسٹل میتھ نہیں آتی. بہتر ہوتا اگر کنٹرول آف نارکوٹک سبسٹنسز 1997 کا سیکشن 16 یا سیکشن 9 لگاتے, چونکہ اے این ایف کا جو یہ قانون ہے اس کے شیڈیول کے اندر کرسٹل میتھ آتی ہے. تو ابھی بھی استغاثہ کے پاس ہے مثال, استغاثہ ابھی بھی بنا سکتی ہے. اگر 10 سال والے جو جرم تھے جن میں 10 سال تک کی سزا ہو سکتی تھی وہ معاف کر دیے گئے ہیں, تو ریاست اپنی ذمہ داری سمجھ کے جو 2 سال والے جرم ہے کم سے کم ان میں 2 سال کی جو قید دے, وہ بھی کوئی معمولی بات نہیں ہوتی. قید تو 1 دن کی بھی قید معمولی نہیں ہوتی, مگر ایک فائنڈنگ آئی کورٹ کی کہ ایک پارٹی کو گلٹی پایا گیا, ایک فائنڈنگ ہے. چونکہ دیکھیے وہی میں نے آپ سے کہا, جہاں جس کا ذاتی نقصان ہوا ہے وہاں اس کے پاس اختیار تھا, اس نے اچھا. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, ایک چھوٹے وقفے کے بعد لوٹ کر آتے ہیں.
خوش آمدید ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں قارساز میں ہونے والے افسوسناک واقعے میں کہ جس میں ایک باپ اور بیٹی کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک کے معروف عالم دین مفتی عبدالرؤوف صاحب۔ سر، سوال ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ دیت کے معاملات میں ایسا پے در پہ ہمیں کیسز سامنے آتے ہیں، اس سے پہلے شاذب خان کا بھی کیس سامنے آیا ہے کہ زور زبردستی سے وکٹمز کی فیملی کو یہ دیت کے اوپر راضی کروایا جاتا ہے، تو اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزاک اللہ۔ سوال بہت اہم ہے کہ جیسے آپ نے ایک ایگزامپل کوٹ کی شاہ زیب کے واقعہ کی، موجودہ صورتحال کی، تو دونوں واقعات میں تکنیکی لحاظ سے فرق ہے۔ جی، بنیادی لحاظ سے فرق یہ ہے کہ وہ جو کیس تھا وہ بنیادی طور پہ قتل عامد کا تھا، جی، یعنی وہ مرڈر تھا اور جان بوجھ کے کیا گیا تھا۔ اور یہ والا جو کیس ہے یہ بظاہر جو ہے وہ قتل خطا کے ضمن میں آتا ہے، یعنی جو جس نے کیا ہے اس کا بظاہر شاید انٹینشن مارنے کی نہیں تھی، لیکن بہرحال اس کا جو ریپلیکیشن آئے ہیں، ریزلٹس آئے ہیں، وہ بہت خطرناک ہیں، اس سے بھی کہیں زیادہ لوگ افیکٹڈ ہوئے ہیں۔ تو ان دونوں واقعات کے تناظر میں جو اسلامی لحاظ سے بات کرتے ہیں لوگ بہت سے کہ جی یہ کیا ہے، امیر کے لیے اور قانون ہے، غریب کے لیے اور قانون ہے، تو سب سے پہلے آپ دنیا کا باقی اوور ویو لیں اور جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں خاص طور پہ جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہاں پہ سزائے موت کو تو ویسے ہی ختم کر رہے ہیں، اور بلکہ ہمارے ملک کے اوپر پریشر ہے کہ سزائے موت کو ختم کیا جائے، اور تقریباً کوئی گزشتہ 4-5 سال سے باقاعدہ اس کو منع کیا گیا ہوا ہے۔ تو ایک اس تناظر میں دیکھا جائے کہ بظاہر اس واقعے کے تناظر میں اسلام کے اوپر کس قسم کے اعتراض کیے جا رہے ہیں، اور جب اسلام کہتا ہے کہ حقیقی معنی کے اندر ان سزاؤں کو امپلیمنٹ کیا جائے، خون کے بدلے میں خون، تو اس وقت دنیا کا ڈبل سٹینڈرڈ کیسے نمایاں ہو جاتا ہے، منافقت کیسے کھل کے سامنے آتی ہے۔ تو ایک تو اس چیز کو ذرا نظر میں رکھنا چاہیے کہ دنیا کس طرح سے اسلام کے اوپر ہم بلا وجہ کے اعتراضات اٹھانا شروع کر دیتے ہیں۔ باقی اس کیس کے اندر جو کیس ہے کہ اب ورثاء اگر اپنی رضامندی کے ساتھ ان کو معافی کرتے ہیں یا صلح کی طرف جاتے ہیں تو دنیا کا کوئی قانون اس پہ نہیں روکتا کہ وہ صلح نہ کریں۔ بلکہ میں کل یو ایس اے کے لاز بھی دیکھ رہا تھا، اس میں بھی اسی قسم کا ہے کہ آپ کو بلڈ منی دینی ہوتی ہے $10,000 یا کیا، اور پھر میں شرعاً جو اس کی حدود رکھی گئی ہیں، اس کی مقدار رکھی گئی ہے، میں اس کو کمپیئر کر کے دیکھا تو وہ اس سے کم بن رہی ہے، تقریباً 27 لاکھ یا کچھ اس قسم کی اماؤنٹ بن رہی ہے، اور جبکہ شرعاً جو ہماری چاندی کے حساب سے قیمت کا بتایا جائے تو وہ اس سے کہیں زیادہ ہے، اور بلکہ جو اس کیس میں ہوئی ہے وہ اس سے کہیں اور زیادہ ہوئی ہے۔ یہ یہاں تک بات تھی کہ قتل عمد اور قتل خطا کا جو صرف اس تناظر میں رہتے ہوئے بات کی جائے۔ باقی نتاشا کے کیس میں اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں، قتل کے علاوہ بھی، جیسے کہ اس میں ایک شبہ یا ایک اس میں پلی یہ بھی ہے کہ وہ جو خاتون ہیں نشے میں تھیں۔ اب اس کے اوپر دیکھا جائے تو اس کے اوپر شرعی سزا بہت کڑی اور سخت ہے، یعنی یہ بھی ایک حدود کا معاملات ہے۔ اور پھر دوسری بات کہ تعزیرات کے باب میں بڑا توسع ہے، اگر کوئی حکومت واقعی سمجھتی ہے یا عدلیہ سمجھتی ہے کہ ایک پیسے والا بندہ جو ہے قانون کو مذاق بنا کے رکھ دے گا تو پھر اس کے اوپر اور اتنی کڑی شدید سزا لگا سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کو اس کے لیول پہ جا کے جو ہے اس کو ندامت محسوس ہو۔ یہاں ایک اور بات تھی جو بات میں ہائی لائٹ کروں گا کہ شریعت کا بڑا سادہ اصول ہے، کہتے ہیں کہ الدم لا یکون ہدرن، کہ خون جو ہے کسی صورت میں ضائع نہیں ہو سکتا۔ یہ بہت اہم بات ہے، خون چاہے کسی بھی صورت میں ہو وہ ضائع اور رائگاں نہیں جا سکتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہمارے ہاں تحریکیں چلتی ہیں، نعرے لگتے ہیں کہ شہید تیرا خون رائگاں نہیں جائے گا یا تیرا وہ ہے، بلکہ خون نہ رائگاں جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کمپنسیشن ہر صورت میں لازم ہے۔ قاتل نہ معلوم بھی ہے، بالکل نہیں معلوم، تو اس کی صورت میں بھی ریاست کو کمپنسیشن دینا لازمی ہے، یا کسی نہ کسی صورت میں افیکٹڈ فیملی جو ہے اس کو نہ کسی صورت میں اس کے دکھ درد کا مداوع کرنا شرعاً لازم ہوتا ہے۔ تو یہ ایک ابتدائی سی گفتگو تھی۔
باقی انشاءاللہ ضرور. جبران ناصر صاحب، ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے کہ کیا کوڈ اس چیز کو مد نظر نہیں رکھتا کہ زور زبردستی سے دیت پر سیٹل نہ کروایا جائے وکٹم کی فیملی کو؟ دیکھیے، عدالت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ یہ سوال کر سکتی ہے جب یہ ہیئرنگ ہوتی ہے، چونکہ یہ آٹومیٹکلی معاف نہیں ہوتے. آپ نے جب 320 کے اندر قتل خطا کی معافی دینی ہو، یا 322 میں قتل بے سبب کی معافی دینی ہو، یا 337G میں آپ نے گاڑی چلاتے ہوئے کسی کو زخمی کر دیا ہے اور بطور زخمی آپ نے اس کی معافی دینی ہو، تو آپ عدالت سے اس چیز کی اجازت لیتے ہیں، اور عدالت آپ سے ایک سادہ سا سوال پوچھتی ہے کہ بھئی آپ پورے ہوش و حواس کا یہ کام کر رہے ہیں بغیر کسی خوف و فکر کے. تو آپ کو پتہ ہے کہ لوگ یہی کہتے ہیں. ہمارے ہاں تو کیا گزری اور کیا نہیں گزری یہ بتانے کی صلاحیت صوبے کے وزیر اعلیٰ میں نہیں ہے. آج تک بیان نہیں کیا جا سکا کہ کیا ہوا کے پی کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ پچھلے 2 دن کے اندر. تو آپ کے خیال میں ایک عام خاندان آ کے عدالت کو اپنی کیا سچائی بتائے گا، کیا حقیقت بتائے گا؟ اور مفتی صاحب کی بات بالکل سچ ہے کہ دیکھیے، ہم بہت ایک زیادتی کر رہے ہیں دین اسلام کے ساتھ. ہم نے کیا سوچ کے اور کس حق سے ملک کا نام جو ہے وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا، اور آئین کے اندر ہم نے یہ دعویٰ کر دیا کہ ہم اس میں اسلام کا نفاذ جو ہے وہ یقینی بنائیں گے اور تمام تر قانون اور تمام تر معاملات اسلام کے تحت ہوں گے. تو جو غیر اسلامی دنیا ہے اس کے سامنے تو ہم نے یہ شو کیا کہ اسلام کے سب سے بڑے جو طرفدار ہم ہیں، اسلام کے سب سے بڑے پہرے دار بھی ہم ہیں اور پیروکار بھی ہم ہیں. مگر ہم جس طریقے سے یہ نظام چلا رہے ہیں، جس طریقے سے یہ معاشرہ چلا رہے ہیں، کیا وہ اسلامی قدروں کے مطابق ہے؟ تو ہم کیوں وہ الزام اور وہ ذمہ داری جو ہے وہ رب العالمین کے مذہب پہ ڈالتے ہیں، وہ رحمت اللہ العالمین کی سنت پہ ڈالتے ہیں، جو ہم کر جس پیمانے پہ پورا نہیں اتر رہے؟ ہمیں ذرا ہوش کے ناخن لینے چاہیے. پاکستان کا ہم نے یہاں تو حال تباہ کیا ہی ہے، ہم اپنی آخرت بھی صحیح سے بگاڑ رہے ہیں. درست فرمایا. اچھا سیف اللہ خان صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گا کہ خاص طور پہ جو اس کیس میں ہوا کہ پورے معاشرے میں خوف و ہراس پھیل گیا اور ایک فیلنگ آف وینجینس کریٹ ہو گئی، انصاف پر سوالات اٹھ گئے کہ قاتل کو معاف کر دیا جائے گا. پہلے سے ہی لوگوں کو نا امیدی ہے. تو اس صورتحال میں آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ ریاست کا فریضہ ہے کہ ریاست کچھ نہ کچھ اس میں انوالو ہو اور کوئی نہ کوئی اس کے اندر اقدام کرے؟ دیکھیے، ریاست نے تو شکر ادا کیا کہ یہ معاملہ دیت کی طرف گیا، ان کی جان چھوٹی. تو وہ پہلے اس سے پہلے کب کسی مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں جو اب وہ کھڑے ہو جائیں گے؟ دیکھیے، لوگوں میں تو مایوسی بھی ہے، لوگ عدم اعتماد کا بھی اظہار کر رہے ہیں، اور وہ کسی ایک معاملے میں نہیں ہے. اور یہ جو عدالتی نظام ہے اس کی پیچیدگیاں اپنی جگہ اتنی خوفناک ہیں کہ ایک عام آدمی کے لیے وہاں جا کر انصاف لینا، کھڑے ہونا ایک بہت مشکل کام ہے. اب اس کے لیے کم از کم یہ کیا جا سکتا ہے کہ اگر عدلیہ، پارلیمان مل کر کوئی قانون سازی اس طرح سے ہو کہ اس پروسیس کو اتنا سہل بنایا جائے کہ لوگوں کو خوف نہ ہو. یا تو اگر کسی معاملے میں اگر کوئی گواہ بن جاتا ہے، یعنی کسی کے سامنے کوئی جرم ہوا ہے، تو پولیس اس کا جینا حرام کر دیتی ہے، وہ مطلب خوف کا الگ شکار ہوتا ہے. یعنی کئی کیسز میں ہم نے دیکھا کہ یہاں گواہوں کو قتل کیا گیا، یعنی مارا گیا. ایک ہائی پروفائل کیس تھا جس کے 5-6 گواہ یک کے بعد دیگرے قتل کر دیے گئے. تو آپ یہ بتائیے کہ اس صورتحال کے بعد کون آدمی کھڑا ہوگا کہ یار مجھے گواہی دینے کے لیے جانا ہے، اور پھر وہ اپنے سارے، اس کے پاس کوئی تحفظ نہیں ہے، وہ اپنا کام روزگار چھوڑ کر روز عدالتوں کے چکر میں جائے گا. کبھی جج صاحب نہیں ہوتے ہیں، کبھی وکیلوں کی ہڑتال ہوتی ہے، کبھی جو ہے ویسی کوئی معاملہ ہو جاتا ہے. تو ان سب چیزوں کو ملا جلا کر تو یہ معاملہ جتنا، دیکھیے اس میں سب سے اہم ترین کام یہ ہے کہ اسٹیٹ اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑی ہو، مظلوم لوگوں کے ساتھ. یعنی ان کو یہ یقین ہو کہ یہ باہر کھڑا ہوا جو پولیس والا ہے یہ مجھ سے رشوت نہیں لے گا، یہ میری مدد کرے گا. وہ جب عدلیہ میں جائے تو اس کو پتہ ہو کہ وہاں جو بیٹھے ہوئے جج صاحبان ہیں وہ اس کو انصاف دینے کے لیے اپنی ہر ممکن کوشش کریں گے. تو ریاست کے جتنے ادارے، یعنی ان میں سے جب یہ بات سامنے آئے گی کہ وہ لوگوں کے ساتھ کھڑیں تو تبھی لوگوں کا اعتماد بڑھے گا. ورنہ تو یہ جب اس طرح کا جو بھی معاملہ ہوتا ہے، آپ نے بالکل درست نشاندہی کی کہ اس کے بعد لوگ تو بات کرتے ہیں کہ یار زیادتی ہو گئی ہے، ان کی مدد ہونی چاہیے، انصاف ملنا چاہیے. لیکن وہیں یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ اب کچھ عرصے کے بعد جو ہے یہ معاملہ سیٹل ہو جائے گا آپس میں، اور اس کے بعد جو ہے کیس ختم ہو جائے گا، اور جو بندہ جیل میں ہے وہ باہر آ جائے گا، دوبارہ اپنی پہلی والی زندگی بسر کرنے لگے گا. تو مجموعی طور پر پورے نظام پر لوگوں کا اعتماد نہیں ہے، لوگ مایوسی کا شکار ہیں. تو اس کو دیکھنا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، حکومتوں کا کام ہے کہ کس طرح سے لوگوں کا اعتماد بڑھایا جائے اور کس طرح سے ان سارے معاملات کو آسان بنایا جائے، ایک فرینڈلی ماحول ہو.
ہمارے یہاں تو آپ دیکھیں نا ٹریفک پولیس والے باقاعدہ وہ جس طرح گھات لگا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ آپ نے کہیں سے ٹرن لیا تو بائک والے پہ جھپٹ پڑتے ہیں وہ جی کہ بس وہ رک کے ان کو اپنے چالان کر کے پیسے پورے کرنے. تو ہمارے یہاں جو ہے ان لوگوں سے خوف کھایا جاتا ہے, یعنی ایک عام آدمی بہت ڈرتا ہے. یعنی وہ ہمارے یہاں تو ایک مشہور مثل ہے نا, تھانے کچہری سے بس آپ اللہ کی پناہ مانگے. حالانکہ یہ انصاف کی جگہ ہیں, یہ آپ کے مدد کرنے کے ادارے, لیکن یہ مدد کرنے کے ادارے خوف کے اداروں میں بدل چکے ہیں. تو یہ صورتحال تو ظاہر سی بات ہے بہت الارمنگ ہے, اور مجھ سے اور آپ سے کہیں زیادہ جو لوگ حکومتیں چلاتے ہیں, جو کرتے دھرتے ہیں, وہ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں. بہت خوب. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد لوٹ کر آتے ہیں. خوش آمدید ناظرین. آج ہم بات کریں نتاشا وقاص, جو کارساز میں ایک انسیڈنٹ ہوا, ایک خاتون کی طرف سے باپ اور بیٹی کو کچل ڈالا, اس پر بات کریں. ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف عالم دین مفتی عبدالرؤوف صاحب. عبدالرؤوف صاحب, اسلام کا نظریہ کیا ہے؟ کیا وہ ایسے معاملات میں قصاص کو انکریج کرتا ہے یا پھر دیت کو انکریج کرتا ہے؟ اسلام اپنے نظریات سے کیا پیش کرتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی جہاں تک یہ اسپیسیفک کیس کا تذکرہ ہے نتاشا والے کا, اس معاملے میں تو قصاص کا معاملہ ہے ہی نہیں. اصولی طور پہ یہ بات ہمیں طے کر لینی چاہیے کہ یہ معاملہ قصاص کا نہیں تھا. قصاص صرف اس صورت میں ہوتا ہے کہ جہاں قتل عمد کیا ہے کہ مرڈر جو ہے قصدن کیا جائے, جان بوجھ کے کیا جائے, جان بوجھ کے قتل کرنے کے ارادے سے وہ اٹیمپٹ کرتے ہیں اور اس کے صورت میں قتل کر دیتا ہے. تو ایسی صورت میں شریعت جو ہے اس چیز کو یقین دہانی کرواتی ہے کہ اگلے کو قصاص کا پورا حق ہو. اور اس میں جیسے کہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ, کہ تمہارے لیے قصاص کے اندر زندگی ہے. اس کو بلکہ بعض مفسرین قرآن کریم کی بلیغ ترین آیت کا بھی قول کیا ہے کہ اتنی فصیح ہے, اتنی بلاغت ہے اس معنی میں کہ بظاہر بندہ قتل کیا جا رہا ہے لیکن اس میں حیات کا لفظ ہے کہ اس میں زندگی ہے. اور حقیقت میں قصاص کے اندر انسانیت کی فلاح ہے اور زندگی ہے کہ ایک دفعہ کسی کو ایسا سبق مل جائے تو اس کے بعد کتنے لوگ اس سے باز آ جائیں گے اور کتنے اس قسم کے گھناؤنے جرم سے رک جائیں گے. تو ایک تو پہلو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ والا جو پہلو تھا قتل خطا والا, اس صورت میں تو دیت ہی تھی, صرف قتل کے معاملے کی حد تک دیکھا جائے. باقی قتل کی دوسری جو اس کو شدت لانے والی چیزیں جو ہیں اس کو دیکھیں تو اس میں جیسے ہے کہ ریش ڈرائیونگ ہے, اس میں لاؤبالی پن ہے, اور اس میں مطلب بعد میں کئی پکچرز میں دیکھا کہ جو ہے اس کو وکٹری کا نشان بناتے ہوئے یا اسمائلنگ فیس کے ساتھ کیمرے کو فیس کر رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بری صورتحال ہے کہ قانون کو اس معاملے میں اتنا افیکٹو ہونا چاہیے. اور تعزیر کا مسئلہ یہاں پہ آ جاتا ہے کہ اگلے کو اتنی کڑی سزا دی جائے کہ اس کو ندامت ہونے پہ مجبور ہو, بلکہ رہتی دنیا تک جب تک اس کی زندگی ہے وہ کسی کے سامنے ایسا یعنی ایسی حرکت کرنے کا سوچے بھی نہیں, بلکہ اس کو ندامت رہے. یہ بہت اہم پوائنٹ ہے. یہ اہم بات کہ ندامت خاص طور پہ ندامت اس کو اگلے کو اتنی ہو جائے کہ وہ سر اٹھا کے نہ چل سکے. اور اسی صورت میں شریعت نے صرف یہاں پہ جو بندہ ہے جو مجرم ہے صرف اسی کو سزا نہیں دیتی, بلکہ دیت کے معاملات میں ایسے معاملات میں عاقلہ کا تصور بھی ہے کہ صرف اسی کو سزا نہیں ہو بلکہ اس کے خاندان کو یا ایسی سوسائٹی جس سے وہ بلونگ کرتے ہیں ان لوگوں کو بھی اس کی دیت کے معاملے میں ان کو شریک بنایا جائے کہ ان کو بھی پتہ چلے کہ ہمارے بھائی بندی یا ہمارے گروپ نے اس بندے نے یا اس بندی نے ایسی حرکت کی ہے, اور آئندہ جو ہے ہمارے معاشرے کا ہمارے خاندان کا کوئی بندہ اس قسم کی غلطی نہ کرے. پھر مائیں بھی گھر کے اندر مثالیں دے کے بٹھاتی ہیں کہ بیٹا آپ نے ایسا نہیں بننا, کہ جیسا اس کی وجہ سے دیکھو کہ پورے خاندان پورے کنبے کے اوپر جو ہے ایک ندامت اور ایک ملامت کا پہلو ہے. تو یہ ایک سوسائٹی کا تصور تھا جو بالکل دور ہو گیا ہے. مفتی صاحب میں آپ کی طرف پلٹ کے آتا ہوں, میرے ذہن میں سوال آ رہا ہے. جبران صاحب یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے
کہ جو پاکستان میں خاص طور پہ جو دو بڑے کیسز ہیں، ایک یہ نتاشا دانش کا کیس، اس سے پہلے شاہ رخ جتوئی کا کیس تھا، ان دونوں کیسز میں جو ملزم تھے ان کی طرف سے وکٹری کے نشانات اور نشان بنائے گئے اور ایسے گیسچرز دیے گئے جس سے عوام میں مزید رنجش پائی گئی کہ، اور یہ جو فیلنگز آف وینجینس ہیں یہ اسی لیے عوام میں کریٹ ہوئی. تو ندامت والا جو اینگل ہے وہ بھی کورٹ جو ہے نا ڈیٹرنس نہیں کریٹ کر پاتا. دیکھیے عدالت نے ڈیٹرنٹ نہیں کریٹ کرنا، اسمبلی نے ڈیٹرنٹ کریٹ کرنا ہے. کون سے گناہوں کو اور کون سے عمل کو آپ نان کمپاؤنڈیبل افینس بنا دیتے ہیں جس سے معافی کی گنجائش ختم ہو جائے، یہ تو ان لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے نا جو عوام کی نمائندگی اسمبلی میں کر رہے ہیں. ہمارا تو سب سے بڑا المیہ انفارچونیٹلی یہ ہے کہ اس وقت جو اسمبلیوں میں ہے کیا وہ واقعی میں عوام کے ووٹ لے کے آئے کہ نہیں آئے. ہمارے بڑے فنڈامنٹل کرائسس ہے نا، تو ہم کس طرح سے ریفارم کی بات کریں اور کیسے ریفارم کی بات کریں اور کیا مطالبہ کریں. اب اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ان واقعات سے اور جس طریقے سے یہ معاملات ختم ہوتے ہیں اور جیت کی طرف جاتے ہیں، عوام ایک شدید غم، غصے اور فرسٹریشن کا شکار ہے. اور اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جب اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے کہ کوئی بڑی گاڑی والا یا بڑی گاڑی والی کسی موٹر سائیکل کو کچل دے یا چھوٹی گاڑی کو کچل دے، تو وہ جو سڑک پہ ایک ہاسٹائل موب کریٹ ہو جاتا ہے وہ یہ کہ جو کسی ارباب اختیار کا گریبان نہیں پکڑ سکتا، وہ پھر رولنگ کلاس سے کسی بھی نمائندے کا جو اس کو سڑک پہ مل گیا کوئی بھی جرم کرتے ہوئے اس کا گریبان پکڑ لیتا ہے. ہم سارا اپنا غصہ وہاں ڈائریکٹ کر دیتے ہیں، اور یہ ابھی ہوش کے اور عقل کے ناخن لینے کا وقت ہے ارباب اختیار کے لیے کہ آپ کس فرسٹریشن کے اندر عوام کو ڈال رہے ہیں، کہیں کل کو عوام پلٹ کے ارباب اختیار کا ہی گریبان نہ پکڑ لے. مگر میں پھر آپ سے بات کہوں گا کہ یہ ریفارم کریں گے تو معاملات بہتر ہوں گے. ہمیں ایسے واقعات کے بعد ان خاندانوں کو تہذیب کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے، نہ ان کا مذاق اڑانا چاہیے جو معاملہ سیٹل کر لیتے ہیں. کیونکہ میں نے آپ سے کہا کہ معاشرے کی اجتماعی اصلاح کی ذمہ داری کسی ایک فریق پہ اور خاص طور پہ کسی متاثرہ خاندان پہ نہیں ڈالی جا سکتی. یہ ہمارے معاشرے کی کوتاہی اور کمیاں ہیں کہ جب کوئی وکٹم ہوتا ہے اس کو ہمارا میڈیا چاہتے ہوئے بھی کانفیڈنس نہیں دے پاتا، اس کو ہماری پولیس چاہتے ہوئے بھی کانفیڈنس نہیں دے پاتی، اس کو ہماری عدالت چاہتے ہوئے بھی کانفیڈنس نہیں دے پاتی، اس کو ہماری سول سوسائٹی چاہتے ہوئے کانفیڈنس نہیں دے پاتی. اور اس کو کہیں نہ کہیں یہ وسوسہ، یہ گمان، یہ ڈر ہوتا ہے کہ آخر میں تنہا رہ جاؤں گا. یہ صرف وقتی طور کے اوپر کہ اس کے اندر ہائی لائٹ ہے، 2 مہینے بعد ہمیں کچھ نہیں پوچھ رہا ہوگا اور ہمارے کوئی پرسانے حال نہیں ہوگا، تو بہتر ہے کہ ہم سیٹل کر لیتے ہیں، بہتر ہے کہ ہم ایک ایمیکیبل ریزولوشن لے لیتے ہیں اور دشمنی مول نہ لیں. یہ ہمارا اجتماعی فیلئر ہے. بہت خوب. جبران ناصر صاحب، ایک اور سوال یہ ہے کہ جو کورٹ کا پروسیجر ہے وہ بتاتے خود بہت تکلیف دہ ہے، طویل ہے، لیندی ہے، اور ایک تو یہ بات درست ہے کہ ریفارم ہونا چاہیے قانونی لیول کے اوپر اور پارلیمنٹ سے ریفارمز آنے چاہیے، مگر کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ عوامی لیول کے اوپر بھی اس حوالے سے کہ کورٹ کی پروسیڈنگز اور کسی بھی کیس کو آگے کیسے لے جایا جاتا ہے اس میں تعلیم و تربیت کی بھی ضرورت ہے عوام کو؟ حضور ایک واقعہ ہوا ہے ابھی اس وقت جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں کوئٹہ کے اندر، ایک توہین رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ملزم کو کل گرفتار کیا گیا اور وہ پولیس کی حراست میں تھا. اس کی FIR درج ہو چکی تھی، اس کے نہ کوئی بھاگنے کے آثار تھے نہ مواقع تھے، اور ایک پولیس اہلکار نے جس کے اوپر قانون نافذ کرنے کی ڈیوٹی ہے، جس کو عدالت پہ ہم سے زیادہ بھروسہ ہونا چاہیے، قانون پہ ہم سے زیادہ بھروسہ ہونا چاہیے، تو اس نے آج پولیس کی حدود کے اندر اس انسان کو گولی مار کے قتل کر دیا. اب سوال یہ ہے کہ بغیر کسی سنوائی کے، بغیر کسی قاضی کے موجودگی کے، بغیر کسی عدالتی حکم کے، اور خاص طور پہ جب آپ کسی میدان جنگ میں، کسی حالت جنگ میں بھی نہیں ہیں بلکہ ملزم گرفتار ہے اور ریاست کی تحویل میں ہے، اگر قانون نافذ کرنے والے کو عدالت پہ بھروسہ نہیں ہے اور قانون پہ بھروسہ نہیں ہے اور وہ معاملات اپنے ہاتھ پہ لے رہا ہے، تو آپ ایک عام آدمی سے، عام شہری سے کیا شکوہ کریں گے؟ ہم اس وقت اپنی حالت کو دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. نہ ہم صحیح معنوں میں اسلام کی تشریح اور اسلام کی خدمت کر پا رہے ہیں، نہ ہم اس ملک کا آئین اور قانون نافذ کر پا رہے ہیں، نہ ہم اپنے اداروں کے اوپر عوام کا اعتماد بحال کر پا رہے ہیں. ہم ہر لحاظ سے افراتفری کے عالم کے اندر ہے، اور یہ وقت ہم سنتے رہتے ہیں کہ نازک صورتحال ہے، مگر وہ نازک صورتحال بگڑتی ہی چلی جا رہی ہے. بہت خوب. بہت بہت شکریہ جبران ناصر صاحب. میں بہت شکر گزار ہوں جبران ناصر صاحب کا اور فیض اللہ صاحب کا اور مفتی عبدالرؤوف صاحب کا کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمارے اس پروگرام کے لیے نکالا. ناظرین، آپ نے ایکسپرٹس کی گفتگو سنی جس سے یہی بات نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ پارلیمنٹ کی طرف سے بھی ریفارمز کی ضرورت ہے، ریاستی لیول کے اوپر ریفارمز کی ضرورت ہے تاکہ ایسی دفعات FIR کٹنے کے وقت
کاٹی جائیں تاکہ میک شور کیا جا سکے کہ عوام کو جسٹس سرو ہو. یہ اسی طریقے سے عوام کا ٹرسٹ جو ہے وہ واپسی بحال کرایا جا سکتا ہے. پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان ولید شیخ کو دیجیے اجازت.